اس مہینے میں اصل میں ہمیں عبادت کرنے کا ذوق دلایا جاتا ہے، شوق پیدا کرایا جاتا ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک کا ہمارا جو عمل ہوتا ہے وہ اتنا پاکیزہ ہوتا ہے جو ایک عام مسلمان کا ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود رمضان المبارک کے علاوہ باقی مہینوں میں ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح تمہاری زندگی کی صبح و شام رمضان المبارک کے اندر گزرتی ہے، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی تمہاری زندگی کی صبح و شام ایسی ہی گزرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے اندر دیکھیے، ہم صبح اٹھتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پورا دن بھوکا رہتے ہیں، اور پورا دن بھوکا رہ کر کے ساری نمازیں پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیک کاموں میں سے کوئی ایسا نیک کام نہیں ہوتا جس کو ہم کرنے سے پیچھے رہتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور گناہوں کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ گناہوں کے ہر کام سے ہم بچتے ہیں، پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں ہم جائز چیزوں سے بھی بچتے ہیں، جائز چیزوں کے کرنے سے بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ناخن کاٹنا، روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، بال کاٹنا روزے کی حالت میں کاٹ سکتے ہیں، لیکن آدمی روزے کی حالت میں ناخن کاٹنے سے بھی آگے پیچھے ہوتا ہے کہ کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے، بال کاٹنے سے بھی آگے پیچھے ہوتا ہے کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے، حالانکہ جائز ہے۔ روزے کی حالت میں ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ڈر اتنا ہے، خوف اتنا ہے کہ ہم ناخن کاٹنے سے پہلے 70 بار سوچتے ہیں، پھر فون کرتے ہیں کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس کہ صاحب اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ پھر جواب ملتا ہے کہ نہیں، آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، بال کاٹ سکتے ہیں، تب جا کر ہم ایک عمل کرتے ہیں۔ منہ میں پانی لیتے ہیں وضو کے وقت میں، کہیں حلق کے اندر نہ چلا جائے، روزے پر اثر نہ پڑ جائے، کہیں ہمارا روزہ ٹوٹ نہ جائے، اتنا خیال کرتے ہیں، اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں میں جائز چھوڑو ناجائز چیزوں کے بارے میں ایسا کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ گناہوں کی چیزوں سے ایسا کیوں نہیں بچتے ہیں؟ رمضان المبارک کے علاوہ ہمیں چاہیے دوسرے مہینوں میں جس طرح رمضان میں اہتمام کرتے ہیں ویسے دوسرے مہینوں میں بھی ہم اہتمام کریں، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر طرح کے گناہوں سے پرہیز کریں۔ رمضان کا جو مقصد ہے، قرآن نے یہی کہا ہے لعلکم تتقون، روزوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، زندگی گزارنے کا سلیقہ تمہارے اندر آ جائے، تم زندگی گزارنے کے طریقے سیکھ جاؤ۔ رمضان میں بھوکے رہ کر کے سب کچھ کرتے ہیں، بغیر کھائے پیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اب رمضان ختم ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں کھاتے پیتے یہ سب کچھ کرو۔ رمضان میں بھوکے رہ کر کے ہم یہ سب کچھ کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، صدقہ خیرات کرتے رہے۔ اب اللہ کا حکم ہوتا ہے رمضان کے بعد کہ اب بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں، کھاتے پیتے یہ ساری چیزیں کرو جو تم بھوکا رہ کر کے رمضان میں بغیر کھائے پیے کر رہے تھے، رمضان کے بعد وہ ساری چیزیں بغیر کھا پی کر کے کرو۔ رمضان میں بغیر کھائے پیے کر رہے تھے، رمضان کے بعد کھا پی کر کے کرو۔ کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے، نیک کام کرنا ہے، یہ دو کام، یہ دو چیزیں ہمیں رمضان کے بعد بھی کرنی ہے۔ روزے کا ہم یہی خاص مقصد اور خاص روزے کا جو میسج ہے، روزے کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی رمضان المبارک کی طرح گزرے۔ ایک اللہ والے نے کہا کہ روزے دو طرح کے ہوتے ہیں، دو قسم کا روزہ ہوتا ہے، ایک روزہ ہوتا ہے چھوٹا اور ایک روزہ ہوتا ہے بڑا۔ جو چھوٹا روزہ ہوتا ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہم اپنے اس چھوٹے روزے کو بچانے کے لیے بہت اہتمام کرتے ہیں، حلق میں پانی نہ چلا جائے، کلی کرنے کے ٹائم اس کا خیال رکھتے ہیں، بھول چوک سے بھی کچھ کھا پی نہ لیں، روزہ ٹوٹنے کا کوئی کام ہم نہ کر بیٹھیں، ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور ختم ہوتا ہے غروب آفتاب پر۔ ایک روزہ ہوتا ہے بڑا روزہ، جو شروع ہوتا ہے آدمی کے بالغ ہونے سے
اور ختم ہوتا ہے آدمی کے مرنے پر۔ ایک بڑا روزہ ہے جو آدمی کے بالغ ہونے سے شروع ہوتا ہے اور آدمی کے مرنے پر وہ روزہ ختم ہوتا ہے۔ چھوٹے روزے کے ٹوٹنے کے مسائل تو بھی میں بتاؤں گا۔ یہ جو بڑا والا روزہ ہے یہ کس سے ٹوٹتا ہے؟ یہ ٹوٹتا ہے ہر اس عمل سے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ بڑا والا روزہ ہر اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ہم اچھا خاصا کپڑا پہن کر کے کہیں رشتہ دار میں جا رہے ہوتے ہیں، کہیں روڈ کے کنارے گڑا ہو اور وہاں ہم کھڑے ہوں یا اس سے گزر رہے ہوں، کوئی گاڑی والا تیز رفتار آتا ہے اور اس گاڑی کے پہیے سے کیچڑ یا گندا پانی ہمارے کپڑے میں آ کر کے لگ جائے تو ہم اپنے رشتہ دار میں جاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے، کپڑے گندے ہو گئے، کتنا خراب دکھ رہا ہے۔ یہ جو رشتہ دار ہے نا یہ مخلوق ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ان رشتہ داروں کا جو بنانے والا ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ اللہ ہے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور اللہ کے پاس جائیں گے، رشتہ داروں کے بنانے والے کے پاس جائیں گے اور ہمارا ضمیر گندا ہو، ہمارا دل گندا ہو، گناہوں سے ہم لت پت ہوں، تو کیا ہمیں وہاں جاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ ہم ایک رشتہ دار کے پاس جاتے ہوئے کپڑا گندا ہو جائے، کپڑا خراب ہو جائے، کیچڑ لگ جائے تو شرم محسوس ہوتی ہے، عار محسوس کرتے ہیں، جانے میں برا سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گناہوں کا بوجھ لے کر جاتے ہوئے بھی ہمیں شرم آنی چاہیے۔ اس لیے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے مرنے تک اپنے بڑے روزے کو ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ